بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک خاص موضوع جس کے تعلق سے لوگ واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ بھی معلوم کرتے رہتے ہیں اور بہت عروج پر بھی اس کو آج مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، جس کو کرپٹو کرنسی کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اب آیا کہ یہ عند شرع جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں تمام اشکالات، تمام شبہات کو ذکر کر کے ان کے جوابات دوں، تاکہ یہ ویڈیو آپ کو تمام ویڈیو سے بے نیاز کر دے۔ تو کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے، سب سے پہلے تو اس کرنسی کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکم شرع بیان کروں گا۔ یہ کرنسی ایسی کرنسی ہے کہ کسی کے یہ اس لیے بنائی گئی، یہ کرنسی بنانے والے نے اس کو اس لیے وضع کیا یہ کسی کے انڈر میں کام نہ کرے، چونکہ اس نے سوچا کہ ہم جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے بینک میں ہم رکھتے ہیں اس کو، تو بینک جو ہے وہ یوز کرتا ہے ہمارا پیسہ اور ہم اس سے جو ٹیکس وغیرہ بھی لیتا ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی کرنسی بنائی جائے جو کسی کا انڈر میں کام نہ کرتی ہو، کسی کا انڈر میں کام نہ کرے اور ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ آپس میں اس پیسے کا یوز کریں۔ تو اسی کے پیش نظر کرپٹو کرنسی وجود میں آئی ہے۔ اب سب سے پہلے وجود میں بٹ کوئن آیا، اس کے بعد دیگر جو ہے وہ کوئنس آتے گئے۔ اب اس کا جو دار و مدار ہے جو چلتی ہے بلاک چین پر۔ اب بلاک چین کی کیٹیگری بھی جو ہے وہ 4 طرح کی کیٹیگری ہے اس کی۔ میں خاص جو 2 کیٹیگری ہے اس کا ذکر کرتا ہوں، ایک تو پبلکلی ہے اور ایک ہے پرائیویٹلی۔ پبلکلی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جڑنے کے لیے کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود جڑ سکتے ہیں اس سے، اور آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے اس سے جڑ کر کے جو بھی اس میں حرکات ہوں گی باقاعدہ آپ کے کمپیوٹر پر اسکرین پر نظر آئیں گی۔ تو یہ تو ہوتا ہے پبلکلی، جو بھی اس میں گتیویدیاں جو بھی حرکات ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اور پرائیویٹلی یہ ہے کہ وہ کسی خاص گروپ کے انڈر میں چلا کرتی ہے، اس کو چند افراد مل کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور جو بھی اس پر حرکات ہوں گی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بس یہ کہ آپ کی اسکرین پہ کچھ نمبرز وغیرہ جو ہے وہ نظر آئیں گے، اس میں جو بھی حرکات ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو پبلکلی اور پرائیویٹلی میں یہ فرق ہے۔ اور عام طور پر جو فراڈ ہوتا ہے، جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جو غرر کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم دیکھیں کہ ایک 1 کوئن آیا تھا اور اس کی جو بانی تھی اس کو وضع کردہ ایک لیڈی تھی، اور اس نے بھی تمام طرح کے لوگوں کو خواب دکھائے اور اتنا عروج پکڑا، وہ چائنا اور UK وغیرہ میں تمام جگہ سے اس نے پیسہ اکٹھا کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس نے تمام پیسہ اکٹھا کر کے 30,000 کروڑ روپیہ لے کر کے وہ فرار ہو گئی ہے۔ اور نوبت یہ آ چکی ہے کہ اس کے اوپر اس قدر انعام رکھ دیا ہے حکومت نے کہ اگر اس کا کوئی پتہ بتاتا ہے تو اس پتہ بتانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ تو انہی میں سے 20 افراد گجرات میں پکڑے گئے اور جن کے پاس سے 48 کروڑ روپیہ برآمد کیا گیا۔ تو جو فراڈ ہوتا ہے عام طور پر یہ پرائیویٹلی ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ پرائیویٹلی کا ہو گیا اور ایک ہو گیا پبلکلی، جہاں اس کا یہ فراڈ کا نقصان ہونے کے امکانات ہیں، فراڈ ہونے کے امکانات ہیں، وہیں پر یہ کرمنل جو ہے وہ اس سے انجام دیے جاتے ہیں، تمام جرم اس سے انجام دیے جاتے ہیں۔ 2013 کی بات ہے، امریکہ نے ایک کمپنی کو بین کیا جس میں سے 1 لاکھ بٹ کوئن تقریباً اس نے جو ہے جمع کیا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کرمنل کام کیا کرتے تھے، کسی کو اسمیگلنگ، ڈرگز، کڈنیپنگ وغیرہ کا بھی اسی کے ذریعے کام انجام دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو بین کیا گیا۔ تو فراڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے کرمنل جرائم بڑھنے کے بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پاس بھی کئی ملکوں میں ہو بھی چکا ہے، کئی ملکوں میں اس کو پاس نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ آیا کہ اب شرعی اعتبار سے شریعت ہماری کیا کہتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جانے شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے
کہ کوئی بھی چیز ہو جب آپ اس کو خرید رہے ہوں تو اس کا فزیکلی طور پر ہونا ضروری ہے. فزیکلی ہو یعنی مال ہونا ضروری ہے اس کا. اور شریعت کی اصطلاح میں مال اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو اور مقبول عام ہو، یعنی ہر ایک اس کو قبول کرتا ہو، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو اور اس کو بچا کر کے رکھا جا سکتا ہو، یعنی اس کو رکھ دیا، ضرورت کے ٹائم آیا تو اس کو بیچ دیا، تو اس کو مال کہا جاتا ہے. اب آیا کہ یہ جو کوئنز ہیں، چاہے وہ ایم کوئن ہو، بٹ کوئنز ہو یا دیگر کوئنز ہیں، اب یہ اس پر خرا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. تو ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو محض ایک یہ فرضی کرنسی ہے جو کہ ہمارے اسکرین پر نظر آتی ہے، خارج میں اس کا فزیکلی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جب اس کا فزیکلی طور پر خارجی میں کوئی وجود نہیں ہے تو اس کی بے بھی جائز، یعنی خرید و فروخت بھی اس کی جائز نہیں ہے. اور ایک خاص بات اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ جو کوئن ہوتے ہیں یہ مال نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود یہ ہے کہ جب بٹ کوئن کو وضع کیا گیا، اس کو بنایا گیا شروع میں، تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. یعنی قیمت نہ ہونا خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے یہ مال، برخلاف اس کے کہ اگر حکومت اگر چونی بھی جاری کر دے تو اس کی کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں ویلیو اور قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کی جب اس کو وضع کیا گیا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ مال کے حکم میں نہیں ہے. اب یہ جو کوئنز ہوتے ہیں، کوئنز در حقیقت ہوتے کیا ہیں؟ کوئنز آپ کو کمپنی دیتی ہے، اور کوئنز آپ کو کمپنی اس کوئنز کے ذریعے کمپنی ایک وعدہ کرتی ہے آپ سے. اور وعدہ یعنی ہمارے ظاہراً تو ہم کوئن لے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک وعدہ ہوتا ہے کمپنی کا کہ آپ کو جو ہم کوئنز یہ دے رہے ہیں، اس کوئن کے ذریعے آپ کو مستقبل میں چاہے وہ 2 مہینے لگے 3 مہینے لگے، اس کے ذریعے اس کے بدلے ہم آپ کو، یعنی ہم یہ واپس کریں گے تو اس کے بدلے ہم آپ کو کرنسی دیں گے. اس کے پیچھے حقیقتاً یہ ہے. ورنہ آپ کوئن، اگر آپ کو کمپنی کوئن دیتی ہے، آپ کسی دوسرے کے پاس کوئن بیچنا چاہیں تو وہ ہرگز اس کو نہیں خریدے گا. نہ آپ کے پاس یہ موجود ہیں، تو اس کے پیچھے ایک وعدہ ہوتا ہے کمپنی کا کہ آپ یہ ہمیں دیں گے مستقبل میں تو ہم آپ کو کچھ کرنسی دیں گے. اب اجارے کو فاسد کرنے کے لیے ایک تو یہ مال نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب کمپنی اس کے پیچھے یہ وعدہ کر رہی ہے ہم آپ کو کرنسی دیں گے، اب کرنسی کیا دیں گے یہ کمپنی اس ٹائم پر ظاہر نہیں کرتی ہے. یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہم آپ کو کیا کرنسی دیں گے، یا ہم آپ سے واپس لیں گے بھی تو کتنے کا لیں گے، یہ آپ کو کمپنی نہیں بتاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں مجہول ہوتی ہیں اس میں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب خرید و فروخت کسی چیز کی جاتی ہے اور اس میں تمام چیز واضح نہ ہو تو وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے، یعنی ایسا عقد جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. ایک وجہ اس میں خاص ناجائز ہونے کی یہ ہو گئی. اور ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ فرضی کرنسی ہے، اس کا حصی کوئی وجود نہیں ہے، بظاہر کوئی وجود نہیں ہے، بس اسکرین پر ہمیں نظر آتی ہے، تو آپ کے یہ قبضے میں نہیں آ سکتی. یعنی کب آپ اس کو فزیکلی طور پر محسوس کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی، پکڑ نہیں سکتے اس کو، آپ کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے انڈر قبضے میں نہ آ جائے، قبضہ نہ کر دیں، اس وقت تک اس چیز کو کسی دوسرے کو بیچنا یہ ناجائز ہے. اس کے حدیث ترمذی، مشکات اور تمام دیگر کتب احادیث میں ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو غلہ بیچتے ہیں لیکن اس کو ہم قبضے میں نہیں لیتے ہیں، دوسرے سے ہم نے خرید لیا اور اس کو قبضے میں لیے بغیر اس کو بیچ دیا، اس کو قبضے میں نہیں لیا. آیا کہ یہ جو بیع ہے ہم یہ بیع ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر اس کو نہ بیچا جائے. تو یہ فزیکلی چونکہ چیز ہے نہیں، اس لیے اس پر قبضہ ممکن نہیں ہے، یہ قبضے میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ناجائز کہا جائے گا. اور ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئنس لیتے ہیں تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ 1 ماہ یا 2 ماہ، وہ کمپنی کا اپنا وہ جتنا بھی ہو، اتنے ماہ تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. اس میں شرط عائد کی جاتی ہے، وہ جتنے ماہ تک بھی ہو. تو یہ جو نہ بیچنے کی ابتداءً شرط ہوتی ہے،
یہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے، یعنی ایسا عقد ناجائز ہو جاتا ہے، چونکہ ایک طرف آپ کو ایک چیز بیچی جا رہی ہے، بیچنے کے بعد اگرچہ ہم مان بھی لیں اس پر قبضہ ہو گیا، آپ کی ملک میں وہ آ گئی، یہ ایک دفعہ اس کو مان لیتے ہیں آپ کی ملک میں آ گئی، اس کے بعد قبضہ بھی ہو گیا، لیکن آپ کے پاس آنے کے باوجود بھی آپ کو اس کے یوز کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، یعنی اس جتنا ٹائم کمپنی دیتی ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، تو یہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ شرط عائد کر دی گئی ہے تو اس سے آپ کی جو ملک ہے وہ ملک ناقص ثابت ہوتی ہے، اور ملک ناقص کا حکم یہ ہے کہ ایسا عقد، ایسا اجارہ ناجائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز اگر کوئی شخص خریدتا ہے اس شرط پر کہ وہ بیچے گا نہیں اس کو، تو ایسا عقد جو ہے وہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ علاء الدین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کے وجود نہ ہونے کا جس چیز کا وجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، تو فزیکلی طور پر تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور امام کاسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو، یا فرماتے ہیں جس کے وجود نہ ہونے کا خالی امکان ہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کی بے خرید و فروخت کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کوئنس کے اندر آتی ہے، یعنی وہ ظاہری طور پر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کا قبضہ کر سکیں، تو حدیث مبارکہ اور اقوال فقہا کی روشنی میں یہ اس کا لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب عقد فاسد ہو جائے تو اس پر کچھ احکامات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر عقد فاسد کے ذریعے ایسی چیز حاصل ہوئی ہے جو کھانے کے لائق ہے یا پہننے کے لائق ہے، تو فرماتے ہیں نہ تو اس کا کھانا جائز ہے اور نہ ہی پہننا جائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ تو شرعی نقطۂ اعتبار سے جو ہے وہ تھا حکم جو کہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے بعض لوگ طرح طرح کے جائز کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ دلائل کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہ بھئی ہمارے پاس سونا ہے، سونا بھی تم اپنے انڈر میں رکھتے ہیں اور اس کے بھی پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم نے وہ کوئنس رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بھی پیسے بڑھ رہے ہیں۔ تو کوئنس میں اور سونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نمبر ایک، سونا یا چاندی جو بھی ہے وہ مال ہے، اور شروع سے ہی جب سے وضع ہوا ہے جب سے مال ہی رہا ہے، لوگوں کی طبیعت کا میلان اس کو ہے، تلقی بالعام ہے، یعنی ہر آدمی اس کو قبول کرتا ہے، جبکہ بٹ کوئن میں مخصوص طبقے کے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ شروع سے مال نہیں ہے، فزیکلی طور پر نہیں ہے، اس پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس میں فرق ہے۔ تو اس طرح یہ دلیل بھی دینا درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک چیز ہو رہی ہے، جب چند افراد مل کر کے اس کی چین بناتے ہیں، ان کا کمیشن ان کو بھی ملتا رہتا ہے۔ تو ماہنامہ جامعہ اشرفیہ میں کئی بار اس تعلق سے یہ لکھا جا چکا ہے کہ ایسی کمیشن کا لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بٹ کوئن کے تعلق سے اور ایم کوئن یا دیگر جو بھی کوئنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے میں نے مختصر سا ذکر کیا ہے۔ تو تمام جو ہمارے بڑے اکابر علماء ہیں وہ اس کو ناجائز ہی قرار دیتے ہیں۔ قبلہ مفتی نظام الدین مصباحی صاحب بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حکومت اگر اجازت دے دے، اگر حکومت گورنمنٹ یہ اجازت دے دیتی ہے، اس کو پاس کر دیتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں جو جائز ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہ حکومت اس کو اجازت دے دے تو اس کے جائز ہونے کا حکم ہو جائے گا۔ دیکھیں، حکومت اگر اجازت دیتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال کے حکم میں آ جائے گا۔ جیسے یعنی حکومت جب کوئی چیز لاتی ہے اور اس چیز کو پاس کر دیتی ہے تو مال کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جیسے اب کرنسی ہے، اس وقت موجودہ کرنسی آپ کو یاد ہے، تو جب یہی کرنسی پہلے منسوخ حکومت نے کری تھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کو جلایا گیا، پانی میں پھینکا گیا، بہرحال اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بدلے میں دوسری ہی کرنسی لائی گئی، حکومت نے اس کو پاس کرا، تو وہ کرنسی سے آپ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ تو حکومت جس چیز کو پاس کرتی ہے وہ کچھ نہ کچھ حکم رکھتی ہے، یعنی مال کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر اس کو پاس کر دے گی تو یہ مال کے درجے میں آ جائے گا، تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کے جائز ہونے کی صورت نکل آئے۔ لیکن اگر اس کو حکومت پاس کر بھی دیتی ہے، اگرچہ یہ مال کے حکم میں آ جائے، لیکن جو اس میں دوسری شرائط فاسدہ ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں
ایک مدت تک کے لیے روک لینا، نہ بیچنا، یا دیگر اور جو شرائط ہے قبضے میں نہ آنا وغیرہ جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ جو پہلو ہیں یہ اس وقت تک بھی محل نظر رہیں گے، حکومت اگرچہ اس کو پاس کرتے اس وقت بھی محل نظر رہیں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ بٹ کوئن ہو یا ایم کوئنس ہو یا دیگر کوئنس ہو، اس کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے، نہ تو اس کی مقدار متعین ہوتی ہے کہ یہ بعد میں کتنے کا بکے گا، آپ جو خرید رہے ہیں صرف ایک وعدہ ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کمپنی سے آپ خریدتے ہیں تو کمپنی آپ کا پیسہ کہاں یوز کر رہی ہے خود آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایم کوئن کی کمپنی کے بارے میں نے پڑھا ہے، تو وہ ایم کوئن فوریکس ٹرینڈنگ میں جو ہے یہ پیسہ لگاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ فوریکس میں پیسہ لگانا ناجائز ہے۔ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کمپنی جائز کام میں پیسہ لگا رہی ہے ناجائز کام میں لگا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا ہے کہ اس کا یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ میں نے بتایا کہ صرف جو ہے اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک سب سے بڑی فراڈ کا جو میں نے ذکر کیا ہے، اس میں فراڈ ہونے کا جو امکان رہتا ہے۔ فراڈ ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن امکان ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو جس چیز میں امکان ہوگا اس کی خرید و فروخت کی بھی ناجائز ہوگی۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک گائے یا بھینس ہے یا بکری ہے، اس کے تھن میں آپ کو دودھ نظر آ رہا ہے، یعنی پھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب تک دودھ اس میں سے نکل نہ آئے، یعنی فزیکلی طور پر آپ کو سامنے موجود نہ ہو، اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، چونکہ ہو سکتا ہے اس کو صرف ویسے ہی پھولے ہوئے ہوں اور آپ کو دھوکہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ کھجور ہے، کھجور میں جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی کھجور سے پہلے گٹھلی باہر آنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، چونکہ اس میں دھوکے کا امکان ہے۔ تو دھوکہ ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس میں دھوکے کا امکان ہوگا شریعت مطہرہ ایسی خرید و فروخت، ایسی بے کو بھی ناجائز کہتی ہے، جیسے میں نے دو چیزوں کو ذکر کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی معتبر کمپنی ہے جی، کہیں سے کہیں تک جا ہی نہیں سکتی ہے، اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے جی، اس میں کوئی امکان ہی نہیں۔ مطلب یہ گویا کہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے اس کو فرشتے، اس کمپنی کو یا اس کے اونر کو فرشتے گھیر کر کے کھڑے ہیں، اور یہ جہاں بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے وہیں فرشتے کوڑے ماریں گے کہ کرو بڑے نیک اور متقی لوگوں کے اس میں پیسے لگے ہوئے ہیں، تم کیسے بھاگ سکتے ہو۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں فراڈ اگر ہو جائے، 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا آپ نے کوئنس لے لیے، اگر اس میں فراڈ ہو جائے، چونکہ گورنمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا ہوا ہے، اگر فراڈ ہو بھی گیا تو آپ حکومت یا پولیس اسٹیشن میں جا کر کے FIR نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ یہ پیسہ جو ہوتا ہے گھر میں اسی لیے تو رکھتے ہیں تاکہ بینک میں جمع کرنے ٹیکس نہ کٹے۔ اب جب آپ نے 10 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی ایم کوئنس خرید لیے اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو آپ جا کر کے FIR بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ کرائیں گے تو خود پھنس جائیں گے، چونکہ آپ سے تمام طرح کے سوالات اس میں ہونے لگیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آپ نے ٹیکس کیوں بچایا، تمام طرح کے آپ خود پھنس سکتے ہیں اس میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بٹ کوئن ہو چاہے ایم کوئنس ہو، تمام اس طرح کے یہ معاملات ناجائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔